قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے آنے والے بہت سے لوگوں نے بے روزگاری کا سامنا کیا۔ ان مشکل حالات میں بیگم رانا لیاقت علی خان نے 72 سال پہلے رانا لیاقت کرافٹسمین کالونی کی بنیاد رکھی تھی۔ RLCC کا مقصد لوگوں کو ہنر سکھانا اور خود مختار بنانا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ گھریلو صنعت کے فروغ اور گھریلو دستکاری فراہم کرنے کا محور بنتا گیا۔ رانا لیاقت کرافٹسمینز کالونی جو RLCC کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ 1954 میں اس ادارے کو بیگم رانا لیاقت علی خان نے بنایا تھا اور اب آج اس کو 72 سال ہو چکے ہیں۔ یہ ادارہ انہوں نے بنایا تھا ان کرافٹسمین کے لیے، ان کاریگروں کے لیے، دستکاروں کے لیے جو مائیگریٹ ہو رہے تھے کراچی پارٹیشن کے بعد۔ پھر انہوں نے ان کے لیے ایک کلینک بنایا یہاں پہ جس میں میٹرنٹی ہوم ہوتا تھا، اور ایک کنڈر گارٹن انہوں نے بنایا تھا 4 کمروں کا۔ پاکستان کے اہم قومی بحرانوں، خاص طور پر 1965 اور 1971 کی جنگوں کے دوران آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن APWA اور رانا لیاقت کرافٹسمین کالونی RLCC نے ملک کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان اداروں نے خواتین کو سول ڈیفنس، نرسنگ اور ابتدائی طبی امداد فرسٹ ایڈ کی تربیت دی، اور سرحدوں پر موجود فوجیوں اور متاثر شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی پر مبنی امدادی سرگرمیوں میں انہیں منظم اور متحرک کیا۔ آج RLCC میں ایک اسکول ہے مونٹیسری سے میٹرک تک کا، جس میں 780 بچے پڑھتے ہیں، جو شاہ فیصل کالونی کے ہی بچے ہیں، سارے یہیں سے ہیں، ایسی کمیونٹی سے ہیں۔ آج اس جشن آزادی کے موقع پر ہنر فاؤنڈیشن اپنے کمیونٹی ووکیشنل سپورٹ سسٹم CVSS کے تحت RLCC کی تمام ووکیشنل ٹریننگ کا انعقاد کر رہا ہے، اور یہ پاکستان میں پیشہ ورانہ تربیت یعنی ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے ایک نیا سنگ میل ہے۔ 2-3 سال پہلے ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ اب جو ووکیشنل ٹریننگ ہمارا چھوٹا سا ہوتا تھا، اس کی ایکسپرٹیز جو ہے ہم ایسے ادارے کو دیں جو اس کام کو ہم سے بہتر جانتے ہوں۔ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں جن آرگنائزیشنز کو جو کام بخوبی آتا ہے ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز ہر ادارہ خود سے نہیں کر سکتا۔ تو ہم تقریباً 2-2.5 سال پہلے ہم ہنر فاؤنڈیشن کے پاس گئے تھے اور ہم نے بولا کہ دیکھیں ہمارا یہ بلڈنگ ہے، ہماری ووکیشنل ٹریننگ میں آپ ہمیں مدد کر دیں، ہماری ٹیچرز کو ٹرین کر دیں، ہمارے کریکولمس کو سیٹ کر دیں، سرٹیفیکیشن ہمیں یہ ساری گائیڈنس آپ دے دیں۔ تو پھر ہنر فاؤنڈیشن نے یہ CVSS پروگرام شروع کیا۔ سو وی ور ون آف دا فرسٹ پیپل جو ہم گئے تھے ہنر کے پاس یہ کرنے کے لیے۔ سو ہمیں تقریباً 2 سال لگے تھے اس کو اسٹیبلش کرنے میں، اینڈ الحمدللہ ہمارا جنوری میں اب اس دفعہ ایز اے سیٹلائٹ کیمپس بھی ہنر کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا ہے۔ سو ہماری ووکیشنل ٹریننگ کلاسز کو انٹائرلی ہنر فاؤنڈیشن، فرام کریکولم ٹو مینجمنٹ ٹو ہائرنگ ٹو ٹریننگ ٹو سرٹیفکیٹ، ہنر فاؤنڈیشن جو ہے وہ مینج بھی کر رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ ہنر کے کولیبریشن ہوئی ہے ود RLCC انڈر دیئر انیشیٹو آف CVSS۔ تب سے جو ایک بہت بڑا چینج آیا وہ یہ آیا ہے کہ جو ووکیشنل ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک اسٹریم لائن ہو گیا ہے، اسٹرکچرڈ ہو گیا ہے، اور یہاں پہ جو کریکولم ہے وہ انڈسٹری ریلیونٹ کریکولم جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو گئے ہیں، اور جو ٹریننگ ہے اس کی بھی جو ایڈوانسمنٹ ہے یا اس کی کوالٹی ہے وہ ریلیونٹ ہو گئی ہے ٹو دا انڈسٹری۔ تو اوبیسلی ہنر کے آنے سے یہاں پہ بہت ایک بیسک اسٹرکچر میں ہی اتنا بڑا بدلاؤ آیا ہے کہ وہ امپرومنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ 78 سال پہلے قائد اعظم معاون علی جناح صاحب کے ساتھ لیاقت علی خان صاحب اور ان کے ہمسر نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، ایک آزاد پاکستان کا۔ اس آزاد پاکستان میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جس تیزی سے ٹیکنالوجی کے تھرو دنیا بدل رہی ہے، ہنر کو جب آپ اپنائیں گے اور آپ ہنر حاصل کریں گے، آپ ہمیشہ ان بدلتے ہوئے ان دوروں میں ہمیشہ اپنے لیے آزاد رہیں گے۔
تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اور آج کے معاشی حالات بھی۔ ووکیشنل اور ٹیکنیکل تعلیم ہی وہ قوت ہے جو نوجوانوں کو بااختیار بناتی ہے اور پاکستان کو مستحکم مستقبل کی طرف لے جاتی ہے۔ خود مختاری ہنر سے، آزادی ہنر سے۔